اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت ہے۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے۔ یہ طلباء سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہے کہ مدرسہ سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ آپ دیکھ لیں یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ روشنی، یہ بتی جل رہی ہے۔ اب یہ روشنی کا نظام واپٹا والوں کے پاس ہے، لیکن یہ روشنی صرف واپٹا کے دفتر میں نہیں ہے، بلکہ یہ روشنی ان کے دفتر میں پہنچ رہی ہے، اور شہر میں پہنچ رہی ہے، دکان میں پہنچ رہی ہے، دفتر میں پہنچ رہی ہے، دیہات میں جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا وہاں تک روشنی پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ہمارے نیک طلباء ہیں، یہ علم دین پڑھتے ہیں۔ علم دین یہ ایک روشنی ہے یا اللہ، اس روشنی سے سب سے پہلے اپنے آپ کو منور کرنا ہے، اور پھر اس روشنی کو بستی میں پہنچانا ہے، مدرسے میں پہنچانا ہے، دکان میں پہنچانا ہے، دفتر میں پہنچانا ہے، کھیتی باڑی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ ہمارے دیکھو ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ کل میں علی پور میں تھا، علی پور میں، خان گڑھ میں، آس پاس لوگ بیچارے ہمارے بزرگ بھائی بڑی محبت سے جمانا، خان گڑھ میں درمیان میں کافی کچھ جگہوں میں حاضری دیتا ہو گیا۔ خان گڑھ میں 10 بجے قریب پہنچا، بیچارے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک جگہ میں تاخیر سے پہنچا تو آگے سے بڑی محبت سے تسلی دی، کہنے لگے، میں نے کہا تاخیر ہو گئی، کہنے لگے بس تا ہٹا دیں، باقی اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیثی میں آتا ہے، مفہوم ہے، خیر کی بات، بھلائی کی بات کا انتظار کرنا، کسی نیک بات کا انتظار کرنا، جب تک انتظار کرتا رہے گا اس وقت تک اس کو اسی نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے، نماز کا انتظار کرنا، جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے نماز کا ثواب مل رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لو، کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے بیٹے کا؟ جزاک اللہ، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ حافظ محمد، حافظ عمر۔ اللہ خوش رکھے اپنے بیٹے کو۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ ہاں یہ آدم کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو یہ پچھلے جلسے کا سبق بھولا، ان بچوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی مہربانی، اپنے بیٹے بھی کھڑے ہو جاؤ، گھر کہاں پر؟ بس ماشاءاللہ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت یا الحمدللہ۔ ہاں ورنہ مجھے بڑا زور لگانا پڑتا ہے جنت پہ پہنچانے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لاہور میں پوچھ رہا تھا گھر کہاں پر، کہتا ہے انارکلی میں گھر۔ میں نے کہا انارکلی میں نہیں، کہتا یہ 7 گلی میں گھر ہے۔ میں گلی میں نہیں آیا، بڑی مشکل سے ان کو جنت تک پہنچایا۔ یہ پگھیالہ موڑ میں کہاں گھر ہے، شکر گڑھ میں کہاں گھر ہے، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے۔
جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ ان کے نقش قدم پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ میں چکوال بھی ہمارے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گاؤں میں ان کی بستی میں بھی میں کانفرنس تھی، وہاں مجھ سے پہلے ایک بڑے عالم دین بیان میں بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، فرمائے اس کائنات میں کوئی بھی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ کوئی بھی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ فرمایا اس کائنات میں ایک ہی مبارک ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر بتلا رہا۔ قریب میانی قبرستان میں، ہمارا لاہور میں مدرسہ محمدیہ ہے، قریب میانی قبرستان میں 5-6 منٹ پیدل فاصلے پر، 5-6 منٹ کے پیدل فاصلے پر اللہ رحمۃ اللہ علیہ قبر پر حاضری ہو جاتی ہے۔ جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائے لگے کہ انگریز کا خیال یہ تھا میرے بارے میں، انگریز کا خیال یہ تھا کہ لاہور میں ان کو جاننے والا کون ہوگا، یہ لاہور کی گلیوں میں پھر کے مر جائے گا۔ حضرت کا خود الفاظ، لیکن حضرت فرمائے لگے میرے سینے میں قرآن پاک موجود تھا، قرآن پاک جس کے سینے میں موجود ہو قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ پھر تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا شرم الاباغ کی مسجد میں، اور پھر جب انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے۔ بلکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہونے لگا، جو حضرات پاس قریب تھے فرمانے لگے انتقال سے پہلے اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسافر کے لیے یوں ہاتھ بڑھائے، مسافر یوں ہاتھ بڑھائے۔ لگتا ایسا ہے کہ ملک الموت جو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے، پہلے ان سے مسافہ کیا اور پھر ان کے ساتھ ہی اوپر کر دیا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دائیں بائیں نہ ہو یار، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے اللہ۔ ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ یہ شگر گڑھ کے ساتھ ہی نہیں، یہ ذرا گرداس پور یاد رکھنا۔ میں پہلے 82-83 میں یہاں مجھے پہلی قرآن پاک کا مسئلہ سنایا، یہاں کوٹلی ہلینا کوٹلی قریب کوٹلی گاؤں، وہاں پر وہاں سے شام کے وقت وہ گرداسپور کی بتیاں نظر آتی تھی، وہاں پر اسی ضلع گرداسپور میں یہ قادیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے رہا۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دیتا ہوں. اب کوشش کرتا ہوں یہ ہر جلسے میں سناؤں، کہیں رہ جائے تو الگ بات ہے اور کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرما رہا ہے. آپ بھی ایک واقعہ دین کی ایک بار 100 بار بھی سنیں نہ تھکا کرے یاد رہے. یہ دین کی باتیں معلومات کو صرف معلومات کے لیے نہیں آگے، یہ دین کی باتیں معلومات کے لیے نہ سنا کریں، عمل کے جذبے سے سنا کریں یاد رہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما رہا. میں سعودی عرب میں یہ ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، نجد کا علاقہ. شیخ عبدالوہاب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ مسائل میں تفرد تھا، وہ بھی یعنی ریاض کے علاقے میں وہی ان کی پیدائش ہوئی، یہاں رہنے والے تھے، ان کی مسجد میں بھی حاضری ہوئی. یہ ریاض شہر سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے، یہ نجد کا علاقہ ہے. یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے. تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا ہے. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی محبت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. سب یہی آرام فرما. اور مسلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی. جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ. میں میدان بدر میں حاضر ہوا، وہاں سامنے وہاں پر بورڈ لگا ہوا، تختی لگی ہوئی وہاں پر، اس میں 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں. 13 صحابہ میدان بدر میں شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے، وہ راستے میں شہید ہوئے، ان کی قبر بھی راستے میں ہے. لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر تبلیغی جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی. فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرماتے ہیں. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے. دائیں بائیں نہ ہو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں. کیوں اپنے ایمان کو خطر میں ڈالتے ہیں؟ عرض کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے. کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالنا ہے؟ اس کے خادم یہ ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، ان کے قدموں میں رہ کر ہی فتنوں سے آگاہی ہو سکتی ہے. اللہ جڑے رہیں اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرے رہا، یہ پگیالہ موڑ گھر نہیں، شکرگڑھ گھر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات وہی ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے. ہم یہاں پر رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں. کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے. یہ کاروبار دنیا کا نہیں، جنت کا کاروبار. کتنی آسانی آ رہا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما رہا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام ہے، ہماری زندگی کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. آپ دیکھ لیں، پورا نظام اللہ تعالیٰ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے.
اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھ لیں گھر میں اگر صبح شام سبزی پکتی ہے، ہانڈی میں سبزی پکتی ہے، یہ پوری سبز منڈی آپ کی ہانڈی کی خدمت میں لگی ہے۔ اللہ آپ دیکھ لیں گھر میں صبح شام روٹی پکتی ہے، چاول پکتے ہیں، یار یہ ہمارے جتنے بھی زمیندار حضرات ہیں یہ آپ کی دال روٹی کی خدمت میں لگے ہوئے۔ بلکہ میں ایک جلسے میں تھا، مجھ سے پہلے ایک بزرگ عالم دین شیخ الحدیث بیان فرمائے لگے، گندم کا ایک دانہ اگنے سے لے کر پکنے تک ایک دانے پر 150 فرشتے خدمت لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں کسی کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے، گھبرائے نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ، ہمارے ڈاکٹر عبدالعارف رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گھڑی آ جائے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جائے، اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نفع نہیں ہے اپنا۔ اپنے بندوں کی پریشانی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نفع نہیں ہے۔ اب اگر بندے کا نفع بھی نہ ہو تو پھر تو یہ ایک عبث فعل لازم آئے گا، ایک بے فائدہ فعل لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ فرمایا پھر تیسری صورت رہ جاتی ہے کہ بندوں کی پریشانی تکلیف میں اس میں بندوں کا ہی نفع ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، اونچا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، نقصانات ہیں، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا گزارا کر لیں۔ خود اللہ میاں فرما رہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان کا پرچہ، یہ ہمارے سکول کی زبان میں کہتے ہیں پرچہ آؤٹ ہو گیا، پرچہ آؤٹ ہو، اللہ تعالیٰ نے پورا پرچہ آؤٹ کر دیا، کھول دیا اگلا۔ اللہ الگ امتحان سے پہلے پرچے کو بند رکھا جاتا ہے، اللہ میاں نے پورا پرچہ کھول کر رکھ دیا کہ امتحان پرچے میں یہ حالات آئیں گے، یہ چیزیں آئیں گی۔ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، تم پر دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، جیسے افغانستان میں طالبان پر، مجاہدین پر امریکہ خوف، دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیا، اور 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں 100/100 نمبر دے کر اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا رہا۔ یہ ایک امریکی جنرل کا بیان، ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ۔ مجھے میرے بیٹے نے بتلایا کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا، میں خیال یہ بات امریکی جب گئے، یہ کہہ کر مسلمان ہوئے، کہنے لگے ہم جنگ میں ہوتے تھے، ہم نے فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے فرشتے جو ان پر نازل ہوتے تھے، مجاہدین پر، طالبان پر، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے بندوں کو اللہ پاک کی ذات بالکل چھوڑ دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو حالات ہمارے پر بھی آتے ہیں، مسلمانوں پر بھی آتے ہیں، کافروں پر بھی حالات آتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر حالات آتے ہیں، یہ حالات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جھولی پھیلانے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حالات اللہ میاں کے قریب کر دیتے ہیں، بلکہ حکیم الامت اللہ تعالیٰ، بلکہ ڈاکٹر عبدالعارف رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بندوں پر جو پریشانی آتی ہیں یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اور ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت۔ فرمایا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، مانگنا شروع کر دے، یہ پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں. رات میں خان گڑھ میں تھا, وہاں پر ایک بھائی اپنے گھر لے گئے, چھوٹی بچی کو لے کر آئے, کہہ رہے یہ 6 سال کی بچی ہے لیکن بیچاری یہ اٹھ نہیں سکتی ہے, معذور بچی ہے. پھر ان کو تسلی دی. دیکھو بچوں بیٹے ہیں بیٹی ہیں, بلکہ میں ایک اور گھر میں حاضر ہوا رمضان کے مہینے میں, گھر میں, وہاں 2 بہن بھائی 20-21 سال ان کی عمریں ہیں, لیکن دونوں بیچارے پاؤں سے معذور ہیں. ایک طرف بھائی بیچارے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے, وہ اٹھ نہیں سکتے, دوسری طرف ان کی ہمشیرہ بیچاری, وہ بھی پردے کے اندر, وہ بھی اسی حالت میں بیٹھی ہوئی اگنا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے والدین کو تسلی دیتے ہوئے بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت ان بچوں کی خدمت میں چھپا رکھی ہے. ان کی خدمت کو وہ نہیں, جنت کی ٹھنڈی ہوا سمجھنا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے بچوں پر یاد رہا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ یہ تو ہر وقت اللہ میاں کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے. ان کو دیکھ کر ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا رہتی ہے. اللہ کوئی بیماری لا علاج بھی ہو, لیکن رب کے ہاں لا علاج نہیں, آپ نے جھولی پھیلائے رکھنی ہے. عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا, یہی جھولی کو بھرنا ہے. اللہ یہ خالی نہیں جاتی ہے. ابو داؤد شریف میں باب الدعا میں حدیث سے گزری, ان ربکم حی کریم یا رکھنا. اللہ تعالیٰ تمہارا رب حی کریم یا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ مفہوم رکھ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ وہ اپنے بندے کی جھولی کو خالی لوٹائے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں, یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے, نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے, اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے, ایک لقمے خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. کوئی ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں, وہاں بھی اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے, اپنے نیک رستے پہ قائم رکھیں. غلط ماحول سے بچنا ہے, غلط صحبت سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ نہیں ہے وہاں ٹوبر ٹیکسی میں فلور شہر ہے جہاں جامع ربانی قریب بڑا مدرسہ ہے, وہاں کے وہی سکول کے اساتذہ کرام وہی سکول میں لے گئے. تو وہاں سکول کے بچوں میں ایک بھائی بیان میں بچوں سے پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے, آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے. پھر ایک ہی جملہ فرمایا کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ لیے میرے حضرت فرمانے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے, فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں, رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. بتا ہمارے وہاں چبڑ میں وہاں قریب ہوٹل پر ایک خان بابا ہوٹل, اس کے اوپر جو جملہ لکھا ہوا رے رب دنا رے رب دنا, بس رب کا نام باقی رہے وہاں آ گئی. اور جو رب کے نام پر جو نیکی کی گئی, جو نیک عمل کیا گیا, حتیٰ کہ راستے سے کانٹا بھی ہٹا دے اللہ میاں خوش کرنے کے لیے, یہ نیک عمل بھی یہ بھی ہمیشہ کے لیے باقی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا نام باقی, اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کی رضا اور خوشی کے لیے جو بھی نیک کام ہوگا وہ بھی قائم دائم رہے گا. الحمدللہ وہ آخرت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب پڑ گیا. بات سے بات بڑھ جاتی ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں ان کے کرم کے بہانے بے شمار. میں بخاری شریف کی ایک شرح اس کا مطالعہ کر رہا, اس میں یہ روایت لکھی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام نے خواہش کی کہ یا اللہ مجھے اعمال نامے کی ترازو دکھلا دی جائے, اعمال نامے کی ترازو دکھلا دی جائے. اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا,
اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے. یہ آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے، کتنا بڑا آسمان ہے. یہ زمین کا جو کرہ ہے، یہ سورج یہ زمین کے کرے سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور آسمان کے سامنے یہ سورج بالکل ایک پلیٹ کی طرح نظر آتا ہے. بالکل بس ایک چھوٹی سی پلیٹ دیا گیا. کیا آپ دیکھ رہے کیا مناسبت ہی اعلیٰ ہے. اور ساتوں زمین ساتوں آسمان یہ مل کر، ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش الہی کے سامنے کہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ عرش معلیٰ ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا رکھا ہوا ہے. زمین کے اوپر کوئی چھلا ہے. یہ کتنی بڑی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی. فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت حکیم علامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلیٰ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اللہ تعالیٰ اپنی یہ سب کچھ انہیں کا یہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہمارا. بس جن کا دیا ہوا ہے سب کچھ انہیں کی خوشی میں لگا دیں. بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کا. اللہ تعالیٰ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا. یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے. یعنی کتنی آسانی آ. اللہ تعالیٰ عبادت کا تعلق صرف ہمارے سجدے سے نہیں ہے. جس طرح سجدہ کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اسی طرح عبادت کا تعلق ہماری دکان سے بھی ہے، دفتر سے بھی ہے، کھیتی باڑی سے بھی ہے، ملازمت میں سے بھی ہے. اپنی حق حلال کی روزی کمانا یہ سب عبادت ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان شریعت مطہرہ کہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، بلکہ ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتاتی. اللہ نے اپنے بندوں میں کیسے اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت فرما دے گا. ہمارے حضرت مولانا ادریس عمر صاحب شیخ الحدیث ہیں، سندھ کے بڑے عالم دین تشریف لائے. طلباء بیان فرما رہے ہیں، بیان فرمائے لگے یہ واقعہ سنائے. فرمایا ایک مصری تعمیر کا کام کرنے والے ہیں. ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو آخری وقت میں ان کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں کہ گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ. یہ کلمات نکل رہے ہیں. اب گھر والے پریشان، گھر والے کلمہ طیبہ کا بھی کر رہے ہیں، سورۃ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کرے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن بار بار یہی کلمہ نکل رہا، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ. اچانک قریب سے ایک مزدور گزرے، دیکھا گھر والے پریشان تو گھر والوں کو کہنے لگے تم پیچھے ہو جاؤ، میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم پیچھے ہو جاؤ. بہرحال وہ قریب ہوئے، دیکھا تو وہی کلمات نکلتے ہیں، گارا لاؤ اینٹ لاؤ، گارا لاؤ اینٹ لاؤ. تو مزدور نے اپنا منہ ان کے کان کے قریب کیا اور کان کے قریب اپنا منہ کرے کہنے لگے استاد جی کم پورا ہو گیا ہے، استاد جی کم پورا ہو گیا ہے. کہنے لگے کم پورا ہو گیا. پھر کلمہ پڑھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر دی. اور گھر والے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ہم نے تو بڑی کوشش کی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، آپ نے کون سا نسخہ استعمال کیا ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ میں مزدور تھا اور یہ ہمارے استاد تھے. ان میں اور بھی خوبیاں تھی. ایک خوبی یہ تھی شام کے وقت جب یہ کام کو ختم کرتے ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے کام کو ختم کرتے ہیں. تو بس میں نے وہی خوبی یاد دلائی کہ استاد جی کم پورا ہو گیا ہے. تو جیسے کہا کم پورا ہو گیا فوراً وہ اپنی نیک ادا یاد آ گئی اور کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے. یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے.
اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بھائی کی نے اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک ہے کلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف برحق اور سچ ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہے کسی کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں مجمع میں کتنے بھائی موجود ہوں گے جن کو صرف اللہ نے بیٹیاں عطا کیا رہا نا، بلکہ میں ایک جلسے میں تھا اور جلسے سے فارغ ہونے کے بعد ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما رہا۔ وہ یہاں بولتے بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت، بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہاں بوجھ تو رسم و رواج کی وجہ سے آتا ہے، بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو جائے۔ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وہ اکواب موضوع، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وہ نمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوئے، وہ زرابی مبثوثہ، قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح ہے، سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے، جن کا ہم صبح شام کھا پھرے وہ فرما رہے ہیں۔ رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے، اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان برحق ہو سکے، دن کے 12 بجے لاکھوں کروڑوں اربوں سور روشن ہوں، جتنا آپ کو ان کی روشنی پر یقین، اس سے بڑھ کر رب کے ایک فرمان پر یقین۔ اسی میں ایک بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہوگا۔ ان کا ایک فرمان ہو بہت پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ آپ کی دولت گھر میں نہیں آئے، کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن میرے کروں مطالبہ کسی چیز کا نہ۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ ہمارے بھاجا مدنیہ میں ایک نیک پروفیسر صاحب اپنے 2 بیٹوں کا نکاح پڑھوانے کے لیے تشریف لائے، کہنے لگے بیٹی والے کچھ غریب تھے، ان کا تھوڑا بہت جو خرچہ ہوا وہ بھی ہم نے اپنے گھر سے ادا کیا۔ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، وہ یہب لمن یشاء ذکور، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا مبارک انداز یہی ہے، لیکن اور چوتھی صورت یہ ہے وہ یجعل من یشاء وقیما، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے۔ تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان،
وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی رہے۔ کیسی پیاری بات ہے الحمدللہ۔ اس لیے حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو اور جھولی پھیلائے رکھنی آ رہا۔ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ 10 سال کے بعد ہی وہاں بنو میں تھا، وہاں بھائی مولانا دستار صاحب کہنے لگے مجھے 14 سال کے بعد ہمیں بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ میں بھاول نگر کے علاقے میں ایک جلسے میں تھا، وہاں جلسے سے فارغ ہوئے تو ایک بوڑھے آدمی اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ چلے، کہنے لگے مجھے جوانی میں نہیں اب بڑھاپے میں اولاد دی، چھوٹے چھوٹے بچے تو جھولی پھیلائے رکھنی اللہ پاک کی بارگاہ میں، مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی اللہ۔ میرے پاس سندھ سے ایک بھائی آئے، جماعت میں مقرر لگا رہے، کہنے لگے ہم 6 بھائی ہیں، 6 کی اولاد نہیں، سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رکھی الحمدللہ۔ پھر کر دوں یہ یقین پختہ رکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی۔ بیٹا ملے نہ ملے، بیٹی ملے نہ ملے، انشاءاللہ پتہ نہیں آخرت میں کتنے خزانے مل رہے ہیں، پردے آخرت میں اٹھیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمانا تھا۔ دعا کی قبولیت کے بھی 4 مطلب ہوتے ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں۔ ایک آدمی نے دعا کی یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، کسی نیکی کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر الحمدللہ وہ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اور تیسری یہ ہے کہ دعا کی بظاہر وہ دعا تو قبول نہیں، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں کوئی بڑی پریشانی دور فرما دی جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے خزانے دیکھے گا ایک آدمی، وہ نہ کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ آپ کی یہ دعاؤں کا صلہ ہے اپنا، آپ نے جو دعا کی بظاہر وہاں پر قبول نہیں ہوئی، اللہ نے ہم نے اس کے بدلے میں یہاں پر خدا نے جمع کر لیا۔ اللہ اس وقت یہ خواہش کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے سب کچھ یہاں مل جاتا ہے۔ تو رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔